اب اگر اس کے متقابل اگر آپ دیکھیں جیمز جین کی اسٹیٹمنٹ کہ آل لائف از کریٹڈ فرام واٹر، تو آپ دیکھیں گے وربیٹم ٹرو ہے، وربیٹم ٹرو ہے. ایسے لگتا ہے اس نے قرآن کا ترجمہ کر کے کتاب سائنس میں لکھ دیا. دس از دی کلاسک پرفیکشن آف دی قرآنک لینگویج، جیسے کہ وہ زمانوں کو بیچ میں شمار کر کے آگے بڑھتا ہے. ایک دفعہ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک شخص چلے گئے، تو انہوں نے کہا یہ جو خدا کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں زمین کی تہوں میں، ہم جانتے ہیں آسمانوں کی بلندیوں میں، ہر چیز کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کسی خفیہ دانے پر کتنے شگوفے پھوٹنے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کسی درخت پہ کتنا پھل لگتا ہے. کہتے چلو زمین کے اوپر تو وہ گن لیتا ہوگا، زمین کے اندر کیسے جانتا ہے؟ تو میں تو اللہ کی بات تو بہت دور کی، میں امام زین العابدین کا آپ کو قول سناتا ہوں کہ فرمایا کہ یہ تم کو سمجھ نہیں آئے گی مگر زمانہ آخر کے لوگوں کو بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی. یہ تم کو یہ آیت سمجھ نہیں آئے گی، اور یہی آیت خواتین و حضرات متشابہات کہلاتی ہیں. یہی آیات جو ہیں متشابہات کہلاتی ہیں کہ جن کو اگر اس وقت سمجھنے کی کوئی کوشش کرتا تو شاید بڑی مشکل پڑتی، کیونکہ اس وقت معجزے ہو رہے تھے، اور معجزہ بذات خود ایک دلیل تھا. معجزہ اس طرح کی نہیں کہ کسی نے غیر معمولی واقعات بتا کے آپ کو امپریس نہیں کرنا ہوتا تھا. مگر جب یہ سائنٹیفک پروگریس نہیں تھی، جب علم نہیں تھا، جب یہ دانشمندیاں نہیں تھیں، تو پروردگار عالم نے معجزہ اس لیے ایڈ کیا کہ اگر یہ غیر معمولی واقعہ تمہاری عقل سے بالا ہے تو کچھ باتیں اللہ کی تمہیں اس وقت عقل سے بالا نظر آئیں گی، جو بعد میں للمتعمقین فی آخر الزمان. تو امام کا جو جملہ فرمایا نزلت للمتعمقین فی آخر الزمان، کہ جب آخری زمانہ کے لوگ آئیں گے، جب سکائی لیبز اوپر چڑھیں گی، جب زمین کے ذخائر ماپے جائیں گے، تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے کہ خدا کو کیسے پتہ ہے کہ زمین کے تہوں میں کیا ہے اور بالا کیا. ایک اور بڑا جو ہمارا انٹلیکچول فنی سا اسپیکٹ ہے کہ آج کے فرض کیجئے کوئی عام شیئر انٹلیکچول ہو تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ پاسبل فار گاڈ ٹو نو آل دی اسمال تھنگس جو ہم کرتے پھرتے ہیں. ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ خدا کو یا ان چھوٹی چیزوں سے غرض نہیں، یا اس کا سسٹم ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہماری چھوٹی چھوٹی حرکات، جیسے ہم کھیلتے کودتے ہیں، جیسے ہم نے ایک بال کو کک لگا دی، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی سے محبت کی بات کر دی، نارملی گلی کوچوں میں گھومتے ہوئے یہ باتیں اس کے علم نہیں آتے ہیں. مگر وہ بڑا عجیب و غریب اور بڑی شاندار سی خدائی ہے اس کی. وہ کہتا ہے اچھا اگر میں تمہیں پہلے دن کی خبر دے سکتا ہوں، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ ابتداء کائنات کیا ہے، اور اگر تمہیں بتا سکتا ہوں وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. جو میں تمہیں قیامت تک کی بھی خبریں دے رہا ہوں، تو بیچ میں اس نے ایک عجیب سا جملہ، ایسے لگتا ہے کہ بڑے زیر لب تبسم سے پروردگار نے فرمایا اے اچھے لوگوں بتاؤ الا یعلم من خلق، مجھے بیچ میں نہیں پتہ لگے گا میں نے کیا تخلیق کیا، یا مجھے بیچ میں نہیں پتہ لگے گا کہ تم لوگوں کو تخلیق کر کے کیا تمہارے خیالات سے میرا کوئی واسطہ نہیں رہے گا، تم کیا سوچتے ہو کیا نہیں سوچتے ہو مجھے نہیں پتا ہوگا. اس وجہ سے خادم حضرات لاسٹ جو میں نے سالانہ اپنا لیکچر دیا تھا اس میں ایک بڑی میجر قرآنی آیت سے استنباط کیا تھا، وہ میرا اپنا تصور نہیں تھا. جب خداوند کریم نے یہ ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے نفس انسان کو درست کیا اور میں نے الہام کیے فسق و فجور، اور میں نے ہی الہام کیے خیال خیر و خیال شر. تو مجھے ایک عجیب سا اچنبھا سے ہو کہ what do we think، اگر خیال خیر بھی ادھر سے آنا
اور دیکھیے دنیا میں تو ایک سوال ہے ہمارے لیے، اسی طرح خیال کی لیول پہ بھی ایک ہی سوال ہے. دیر آر اونلی 2 پیکٹس. ایک خرابی کا پیکٹ ہے، ایک بھلائی کا پیکٹ ہے. ایک خیر کا پیکٹ ہے، ایک شر کا پیکٹ ہے. جیسے دنیا میں میرے نزدیک بہت چھوٹی سی فکر کا مسئلہ ہے، صرف ایک کوشچن ہے. 2 kinds of people only. Those who like to live with God, those who like to live without God. تیسرا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. جب ان کی ڈیٹیلز میں جاؤ گے تو بے شمار انسٹیٹیوشن چھوٹے چھوٹے حائل ہو جاتے ہیں، مگر اگر بنیادی مسئلے پہ آپ غور کرو تو ہمارا صرف ایک مسئلہ ہے دنیا میں جو ہم نے حل کر کے نکلنا ہے. Whether leave the earth with the admission to the concept of God or leave the earth by totally refusing that there is no God and I don't believe him. اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ نے صرف 2 ولی گنائے ہیں، تیسرا کوئی ولی نہیں گنایا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ایمان والوں کا اور انہیں اندھیروں سے روشنی کو لے کے چلتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. اور شیطان اور طاغوت کے ساتھی یہ فتنے کے شیطان کے ولی ہیں، اور ان کی موومنٹ کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. ان کی موومنٹ یہ ہے کہ یہ روشنی سے اندھیرے کو جاتے ہیں. کوئی کوشچن اس نے پیش نہیں کیا. اب دیکھیے وہ جب ہم قرآن کی اس قسم کی آیات پڑھتے ہیں، اتنی ڈائمینشنز ہیں. وقت کیا چیز ہو سکتا ہے؟ وقت کیا ہے؟ all concepts may be one side. بڑے بڑے authors، بڑے بڑے مفکر مفسر، اب قرآن نے ان کو ایک چھوٹی سی آیت میں اس نے ان کو جمع کیا ہے. ہمارے زمانے سے لے کر اب تک جو بہت بڑے 2 فلاسفرز گزرے ہیں، نیٹشے اور برگسن، ایک کے نزدیک زمانہ ایک وائٹیلٹی ہے، along with all، اس فلسفے کا نام تھا اسٹریم آف کانشسنس ہے. وہ کہتا ہے زمانہ ہمیں فلم کی طرح گزار رہا ہے. ایکچولی وی آر اے کائنڈ آف اے کنٹینیوس فلم ہے جو چل رہی ہے زمانے کے اندر. ایک وقت آئے گا کہ آل پاسبلٹیز ختم ہو جائیں گی، زمانہ اس وقت ختم ہو جائے گا. نیٹشے نے کہا ریکرنس تھیوری آف اس کے ٹائم ہے کہ جب ہمیں میٹر کو زمانہ ایگزاسٹ کر لے گا، جب مزید کوئی صورت بننی بند ہو جائے گی تو دوبارہ اعادہ اشکال شروع ہو جائے گا. ان مائی پوسٹ گریجویشن ڈیز تو میں نے اس پہ ایک نظم بھی لکھی تھی کہ اگر زمانہ اسی طرح بلینز اور ٹریلینز ایئرز کے بعد گزرتا ہوا دوبارہ جب اعادہ کرنا شروع کیا تو ہم سب آپ جیسے ابھی بیٹھے ہیں، مے بی آفٹر اے ٹریلین ایئرز ول آل بی سٹنگ اوور ہیئر. ہم اسی طرح اسی زمانے کے بیٹھے، ہم زندہ بھی ہوں گے، ہماری شکلیں بھی ہوں گی، یہی ماحول ہوگا، ہر چیز ساتھ ساتھ آئے گی، اور کوئی 1 ٹریلین ایئرز کے بعد میں پھر زندہ ہو جاؤں گا. اگر زمانہ خدا ہوتا تو میں زندہ ہو جاؤں گا. تو اس پہ میں نے ایک شعر ایڈ کر دیا اس نیٹشن فلسفی کہ کوئی پائندہ نشان کیوں نہ بنا جاؤں یہاں، تاکہ جب پھر کبھی آؤں تو میں پہچان سکوں کہ میں پہلے یہاں سے گزرا تھا. توارت کے بہت سارے فلسفے، خاص کر ہندوازم میں اور دوسروں میں، ان میں بہت سارے ایسے توارت کے فلسفے آئے ہیں زمان و مقام میں جب انسانی شرف کو بار بار لوٹانے کی بہت سارے تھیسس بھی آئے ہیں، اور اس پہ انہوں نے بہت بڑے اپنے فلسفے بھی مرتب کیے ہیں. خاص کر ہندو فلسفہ جو ہے وہ اعمال پہ، کرما پہ زمانے کو پلٹاتا ہے کہ اگر ہمارے کرم برے ہوئے تو ہم دوسرے زمانے میں کسی اور شکل میں اس کا معاوضہ دینے آئیں گے. اور صرف فرق یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر گدھا جو ہے 500 سی سی پہ کھڑا اور آدمی 2000 سی سی پہ، تو دوبارہ لوٹ کے اگر وہ گدھے کی شکل میں آیا تو اس کو پتا کیا ہوگا. یعنی ابھی جس شعر میں میں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ تاکہ پھر جب کبھی آؤں تو میں پہچان سکوں، کم از کم کوئی ہندو اشرافیہ میں کوئی شخص اگر کتے بلے کی شکل میں آیا تو اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں بھگتان دے رہا ہوں.
اور وداؤٹ نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی فلاسفی جو وچ پیز بیک. مگر قرآن نے کیا کہا؟ حیرانی کی بات ہے کہ قرآن نے بڑی مختصر سی بات کی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ ہمیں زندہ رکھتا ہے اور زمانہ ہمیں مارتا ہے. بھلا مرنے کے بعد بوسیدہ ہڈیوں میں پھر جان پڑے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا. Now this is the hinge کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بوسیدہ ہڈیوں میں پھر جان پڑے گی. Would we live again؟ مگر اگر آج کل کے دور میں آپ دیکھو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں. خدا کے سوا ہمیں کوئی اعادہ زندگی کا وعدہ نہیں دیتا. Nobody gives us any hope. اگر آپ فلسفے پہ جائے تو کائنات کا فلسفہ بڑا مختصر ہے کہ کچھ جلتے ہوئے ستارے ہیں، کچھ بجھتے ہوئے انگارے ہیں. تو جلتے ہوئے ستارے جو ہیں ان بجھتے ہوئے کو لو دے رہے ہیں، مگر یہ واپس نہیں کر سکتے. یہ واپس نہیں کر سکتے، اور چونکہ واپس نہیں کر سکتے تو آخر وہ انرجی اور توانائی کے منبع اور ذخائر سارے ختم ہو جائیں گے اور ساری کائنات اٹر ڈارکنس میں چلی جائے گی، ٹوٹل کولڈ ڈیتھ میں چلی جائے گی. مگر اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. یہ تھیری ہے سائنسدانوں کی، مگر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں تو اس پوری کائنات کا جو منبع و مخرج ہے زیتون کے اس تیل کی طرح، اس طاق کی طرح جس کی نہ لو اونچی ہوتی ہے نہ نیچی ہوتی ہے، جس نے مسلسل چلتے جانا ہے. یعنی خدا خود کہہ رہا ہے کہ پوری کائنات میں اس تھیسس کے خلاف خدا اپنا تھیسس دے رہا ہے کہ یہ پوری کائنات منور ہے اس چراغ سے جو ایک طاق میں ہے اور جس کے باہر ایک آئینہ ہے، شیشہ ہے، اور جس سے لو بکھری ہوئی ہے ساری کائنات میں. سائنس کہتی ہے کہ یہ توانائی کے منبع ختم ہو جائیں گے، مگر خدا کہتا ہے میں کب ختم ہو سکتا ہوں؟ میں تو نہیں ختم ہو سکتا. میں تو اس کائنات میں اس چراغ کی طرح ہے، زیتون کے تیل کے چراغ کی طرح ہے جس کی نہ کبھی لو مدم ہوگی، نہ زیادہ ہوگی، نہ بڑی ہوگی. یہ تواتر سے یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کب تک چلی جاتی. اگین جیسے زمانے کے بارے میں مجھ سے کاسمک سائنٹسٹ نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہو کہ خدا ایک لمحہ پیشتر کیا کر رہا تھا بگ بینگ سے پہلے تو میں بڑے بڑے راز سلجھا دوں. پھر اسے نہیں راز کھلا، نہیں سلجھایا گیا. تو پھر اس نے کہا کہ شاید there is no God because بگ بینگ سے پہلے ٹائم ہی نہیں تھا، خدا کہاں سے ہونا ہے. مگر اگر آپ اللہ کی سنو، اور اگر کوئی بھی شخص یہ سوچتا ہے کہ جس نے کائنات بنائی ہے وہ تم اس کو ڈاؤٹ کر سکتے ہو کہ وہ ہے کہ نہیں ہے، مگر جب اس کے حقائق اتنے ڈیفینیٹلی تمہارے سامنے پڑے ہیں کہ تم ایک بھی اس کی بات ڈینائی نہیں کر سکتے. اب آپ جائیے 1500 برس پہلے، اور کوئی لیبارٹری، کوئی بے تکی اس قسم کے حقائق نہیں ہے، نہ کسی گریک نے اشارہ کیا. کون آخر یہ کہہ سکتا ہے کہ کل فلک یسبحون، کل فی فلک یسبحون، کہ یہ سارے سیارگاں جو ہیں اپنے اپنے فلک میں تیرے. یہ تو بہت ایڈوانس نالج ہے. افلاک میں تیرنا، اپنے اپنے آربٹس میں تیرنے کا نظریہ تو بہت لیٹسٹ ہے. 1500 برس نہیں بلکہ آپ مڈ وے جتنے بھی سائنسدانوں کو دیکھتے ہیں کسی کے خیال میں نہیں تھا کہ ستارے جو ہیں یہ اپنے اپنے افلاک میں، اپنے اپنی کانسٹلیشن میں، آربٹس میں تیر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ وہ خدا کو ماننے کے لیے سورہ یاسین کی ایک آیت کافی ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ یہ سخرت، یہ جو سارے نجوم اور ستارے میں نے مسخر کیے، اور کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے فلک میں تیر رہا ہے. اس لیے جوش ملی آبادی ویسے تو بڑے گئے گزرے سے تھے، مگر ایک شعر بڑا اچھا کہا انہوں نے کہ ہم ایسے اہل یقین کو ثبات حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. اگر سچ پوچھو
تو قرآن میں ایک ایک ایسی آیت موجود ہے کہ جو زمین و آسمان میں کوئی دوسرا شخص جو ہے اس کو کلیم نہیں کر سکتا، اس سٹائل میں بھی نہیں کلیم کر سکتا۔ تو قرآن حکیم میں آپ دیکھیے جہاں زمان و مکان کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی ڈائمینشنز نہیں ہے اوقات کی، خدا کیا کہتا ہے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان پہ سے وہ زمین کی تدبیر کرتا ہے، ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدار الف سنۃ مما تعدون، اور اس دن کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 برس ہوگی، یعنی زمین کا ایک دن آسمانوں پر تمہارا 1000 سال وہاں ایک دن گنا جاتا ہے۔ مگر کیا یہ فائنل ہے؟ نہیں، یہ بالکل فائنل نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ تمہارے اعمال فرشتے لے کے جس دن میں عروج پاتے ہیں، الفا سنۃ 50، اس کی تعداد 50,000 سال ہے۔ یعنی فرشتے کی جب وہ اٹھتا ہے آسمانوں کو تو وہ ایک دن میں اتنا فاصلہ طے کرتا ہے جتنے زمین پہ 50,000 سال گزرتے ہیں۔ یہ دوسری ڈائمنشن آ گئی۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھو میں نے زمین کو بنایا 2 دنوں میں، اور 2 دن لگائے اس میں اسباب ضرورت انسان رکھنے میں، یہ ہوئے 4 دن۔ پھر بلند ہوا آسمانوں کو اور درست کیے میں نے سورج چاند ستارے، یہ ہوئے 6 دن، فی 6 ایام۔ اب اگر اس کو ہم لنک کریں جو آپ آج کی سائنٹیفک ساری ہسٹری بتاتی ہے کہ 4 کچھ بلین ایئرز زمین کی عمر ہے، 6 کچھ بلین ایئرز کانسٹلیشن کی عمر ہے، تو آپ کو 6 دن سمجھ آ جاتے۔ یہ تیسری ڈائمنشن ہے کہ کائنات کی تخلیقی ادوار جو ہیں ان کی جو ڈائمنشن آف ٹائم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ایک وہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ایک وہ ہے جو خدا کی طرف سے ہمارے حساب و کتاب کے دن مرتب کیے جائے۔ آپ نے سنا تو ہوگا ایک تو شب معراج ہے، ایک شب قدر ہے، ایک تیسری رات بھی ہے، اور اس رات میں آسمان سے پہلی جو اسکیم اترتی ہے 1000 سال۔ لیٹ می ٹیل یو، تھوڑی سی میں پیچھے بات لے جاؤں تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ پروردگار عالم نے ایک کائنات، ایک بستی بسانی تھی، بہت بڑی کائنات تخلیق کر بیٹھا تھا، اتنی بڑی جنت بنا بیٹھا تھا جو ہمارے تصور سے ورا ہے۔ اس جنت کا حدود دربہ مولوی کو کبھی نہیں آ سکتا، فرینکلی ٹیلنگ، کیونکہ اس کے پاس وہ تعداد ہی نہیں میتھمیٹیکلی، مگر اس نے خدا نے ایک بڑے آرام سے ایک اس کا ایریا کا ایک سائڈ بتائی ہے کہ تمہارے 7 آسمانوں زمینوں کی چوڑائی جو ہے، لمبائی جو ہے، جنت کی ایک طرف کی چوڑائی کے برابر نہیں۔ یہ جنت کا سائز ذرا آپ خود ہی سوچ لو بھی کتنا بڑا ہوگا۔ یہ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جنت ہے یہ اتنی بڑی ہے کہ اس کی جو چوڑائی ہے 7 آسمانوں اور زمینوں کی لمبائی کے برابر۔ بٹ وی کین ناؤ گیو اٹ سم ٹرمز، سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابتدائی گیلیکسیز میں ایک اتنی بڑی گیلیکسی ہے جس سے یہ ساری کائنات کے اندازے چھوٹے ہیں، اتنی بڑی گیلیکسی ہے۔ اب فرض کیجئے میں آپ سے کہوں کہ میں اگر جنت کی بڑی آرزو کرتا، اور میں نے اکثر لوگوں سے کہا کہ یار ہم سودا غلط تو نہیں کر رہے کہیں جنت والا، ہمارے پاس ایک گیلیکسی کھڑی ہے اینڈرومیڈا، 1 خرب ستارہ ہے، اس میں زمین پہ 7 ارب لوگ ہوں گے، تو آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں ایک بندے کے ہاتھ کتنے ستارے آتے۔ تو میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں یار اتنا لالچ نہ کرو، اس سے اہلیت اور صلاحیت مانگ لو، 12 ستارے تو سب کو آ جائیں گے اوپر اینڈرومیڈا میں، تو جنت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتا نا اقبال نے ایک بڑا مزیدار شعر لکھتا ہے کہ گفتند جہان ما آیا با تمہیں سازت، پوچھا گیا کہ ہمارا جہان تمہاری رضا و رغبت کے مطابق ہے، تو کہتے ہیں میں نے کہا نمی سازت،
کہتے میں نے کہا یہ تو مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، عجیب برباد ہے مہاتما بدھا کی زبان میں کہ دکھوں کا گھر ہے، اس میں رہ کے کیا کرنا؟ تو اس نے کہا گفتند کے برہم زن، تو انہوں نے کہا اچھا اسے برباد کرو، چھوڑو اس کو، کیوں اس کے ساتھ چمڑے ہوئے ہو، نکلو اس سے باہر۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اقبال کو، جیسے اقبال نے کہا ہے کہ اگر چلو جنت نہیں ملتی، کچھ سیکنڈ چوائس کے طور پہ ہمیں 12 14 ستارے اوپر دے دے، صرف یہ کہ صلاحیت بھی دے دے کہ ہم ان کو آباد کر لیں، زندہ رہ سے زندگی تو ہوگی کہ یہی ایک واحد موت ہے جو ہمیں آنی ہے اس زندگی میں، اس کے آگے تو ایک اٹرنل لائف ہے جس وچ ہیز بین گارنٹیڈ۔ اور خادم حضرات دیکھا جائے تو زمانہ ہے کیا؟ مجھے بعض اوقات بڑا عجیب سا لگتا ہے سارے کانسیپٹ جو سائنسز کے ہیں ٹائم کے بارے میں۔ زمانہ کچھ بھی نہیں، سچ پوچھو تو زمانہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب حدیث قدسی آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر انا الدہر، زمانے کو برا مت کہو، زمانہ میں ہوں۔ اللہ نے کہا کہ زمانے کو برا مت کہو، لا تسبوا الدہر انا الدہر، زمانے کو، دہر کو برا نہ کہو، میں زمانہ ہوں۔ خادم حضرات تو اصل میں اقبال سے تھوڑی سی نارسائی ہو گئی، اس کا مطلب زمانے کا وہ مطلب نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ گلہ کرتے ہو، رنج اٹھاتے ہو، جب کہتے ہو اعتبار اچھی تھی، سنوار نہیں اچھی تھی، جب آپ کہتے ہو یہ وقت برا ہے، تو آپ دراصل خدا کو کوس رہے ہوتے ہو، کیونکہ یہ سارا کچھ پری پلان ڈیزائن فگرڈ بائی گاڈ آلمائٹی اللہ۔ تو خدا کہتا ہے کہ مقدر یا زمانہ جو چیز بھی تمہارے سامنے آ رہی ہے اس کو برا نہ کیا کرو، اصل میں تو مجھے برا میں اگر کہوں کسی زمانے کو دشنام سناؤں اور کس دن ہمارے سر پہ، کس دن نہ تہمتیں نہ تراشا کیے اردو، کس دن ہمارے سر پہ نہارے چلا کیے، تو میں اگر روز یہ کہوں گے اللہ میاں روز میرے سر پہ آرے چل رہے ہیں، روز مجھے تہمتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، وقت ہی برا ہے، ساتھ ہی منحوس ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ تم اس کے خالق کو یہ سنا رہے ہیں جس نے یہ مرتب کیا ہے نظام، جس نے یہ وقت بنایا ہے آپ کے نصیب میں، اور جس نے یہ ساری کنڈیشن، وہ اپنے وقت کو خود برا کرتا رہے، کوئی پرابلم، مگر جب ہم کریں گے تو ہم اوبیڈینس سے نکل جاتے ہیں۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، ہم لوگوں پر ایک جیسے دن نہیں رہنے دیتے، جب ایک جیسے دن نہیں رہیں گے تو ہم برے دنوں کی حکمت نہ جانتے ہوئے ان کو برا کہتے ہیں۔ کسی اور ڈائمینشن آف مائنڈ سے دیکھیں، یہ بات اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی، یہ بات قرآن نے ہمیں بتائی کہ جس وقت سوراخ کیا جا رہا تھا کشتی میں تو بڑا برا منایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ جب دوسری ڈائمینشن آف ریزن میں ان کو سمجھایا گیا تو ان کا اچھا یہ تو مجھے اب سمجھ آیا